سورة الدخان آیت نمبر 9. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. اس آیات کا لفظی ترجمہ گزر چکا ہے، انشاءاللہ آخر میں پھر ایک مرتبہ دہرا دیا جائے گا. اللہ رب العزت نے ان آیات میں مشرکین کے ایک عمل کا ذکر فرمایا ہے کہ بل ہم فی شک یلعبون، کہ ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دلائل کی کمی ہے، بلکہ دلائل پورے ہیں، دلائل وافر ہیں. ان کا اصل مرض یہ ہے کہ یہ شک میں واقع ہے. جس بندے کو یہ شک کی بیماری لگ جاتی ہے وہ بندہ کسی منزل تک پہنچ نہیں پاتا، حتیٰ کہ وہ حقائق کو، یقینی چیزوں کو جن کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ان کو بھی وہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے، جس کی بنا پر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ شک کی بیماری میں مبتلا ہیں. اس کی وضاحت بھی گزر چکی ہے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس آپ انتظار کیجئے کہ جس دن آئے گا آسمان واضح دھوئیں کے ساتھ. اس دھوئیں سے کون سا دھواں مراد ہے؟ اس وقت کچھ لوگ اس آیت کو یہ جو دھند سی ہے، سموگ جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے یہ منسلک کرتے ہیں کہ یہ وہی ہے دھواں جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ دخان میں ذکر فرمایا. یا اس سے پہلے جو سردیوں میں دھند آتی ہے، کچھ لوگ اس آیت کو اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. حقیقت حال اللہ رب العزت کا معلوم ہے، لیکن ان دونوں کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں. اس دھوئیں سے مراد وہ خاص قسم کا دھواں ہے جو قیامت کی 10 نشانیوں میں سے. نبی صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں ذکر فرمائی. ویسے قیامت کی نشانیاں بہت ساری ہیں. ان کی تقسیم اس طرح ہے، کچھ کو علامات صغرا کہا جاتا ہے، چھوٹی علامات، اور کچھ ہیں علامات کبرا، بڑی علامات. چھوٹی علامتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ رب العزت توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اس کے فوراً بعد قیامت نہیں ہے. صغرا کے بعد یہ ہے صغرا، چھوٹی علامات. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، فحاشی پھیل جائے گی. یعنی کہ جتنی علامات ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں یہ سب قیامت کی علامات ہیں، لیکن ان کو محدثین کی اصطلاح میں علامات صغرا کہا جاتا ہے، چھوٹی علامات. علامات کبرا کیا ہے؟ وہ 10 علامات ہیں کہ جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ان علامات کی مثال ایسے ہے کہ ایک علامت جب ان کی واقع ہوگی تو باقی علامات اس طرح ہوں گی کہ جس طرح کے کسی ہار کو توڑا جائے اور ایک دانہ گرتا ہے، پھر پے در پے اس کے پیچھے پوری کی پوری لڑی گراتی، آنن فانن پوری کی پوری لڑی خالی ہو جاتی. آپ نے فرمایا یہ مثال ہے قیامت کی علامت. جب ایک علامت ظاہر ہو جائے گی، جس وقت سورج مغرب سے نکل آیا، پھر ساری کی ساری علامات اسی وقت پوری ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں کریں گے. اس دھوئیں سے مراد وہ خاص دنوں کا دھواں ہے کہ جو آئے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی اگر یہ نہیں مانتے، یہ شک میں ہیں، تو پھر آپ بھی انتظار کیجئے کس دن کا؟ جس دن آسمان واضح دھوئیں کو لے آئے گا. کیا مطلب اس کا؟
کہ اس دن ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، یہ نشانیاں دیکھ لیں گے اور قیامت کے دن پھر ہم ان کو اس کی سزا دیں گے. یغش الناس ھذا عذاب علیم، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، گھیر لے گا لوگوں کو. اور پھر اس کو قیامت کی علامت اس لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پوری دنیا میں نہیں ہے. یہ سموگ جو ہے یا جو دھند ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتی، یہ مخصوص علاقوں میں ہوتی ہے. مثلا جو گرم علاقے ہیں جن میں 12 مہینے گرمی رہتی ہے، یا کچھ ایسے علاقے بھی جو سرد ہیں لیکن وہاں پر بھی دھند نہیں ہوتی، وہاں پر بھی یہ سموگ نہیں ہوتی. یہ مطلب نہیں کہ پنجاب میں چند دن دھواں آ جائے یا انڈیا کے کچھ شہروں میں دھواں آ جائے تو ہم کہنا شروع کر دیں وہ قیامت کی علامت ہے. جب وہ آئے گا وہ پوری دنیا پر ہوگا. یغش الناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، پوری دنیا پر وہ دھواں چھائے گا. اس لیے وہ مخصوص قسم کا دھواں ہوگا. اس کی کیفیت ہم نے نہیں دیکھی، اللہ میں اس کی ہیبت ناک اور ہولناکیوں سے اللہ میں محفوظ ہے. آمین. یہ دھواں جو ہوگا یہ پوری دنیا پر آئے گا، برابر آئے گا. اس کا سردی یا گرمی سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ جو دھند ہے یہ کب آتی ہے؟ سردیوں میں آتی ہے. اور یہ جو سموگ ہے یہ بھی سردیوں کے موسم میں، پچھلے سال بھی یہ مسئلہ بنا تھا، اس سال بھی. لہذا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جب آئے گی تو یہ پوری دنیا کو ڈھانپ لے گی. ھذا عذاب علیم، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، دردناک عذاب ہوگا. کیسے؟ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، کچھ کر نہیں پائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ جس وقت دھند ہوتی ہے، حالانکہ یہ وہ چیز نہیں ہے، لیکن دھند ہوتی ہے تو ایک مرتبہ ملک کا نظام رک کے رہ جاتا ہے، ٹریفک مفلوج ہو جاتی ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام، مواصلات یہ ختم ہو جاتی ہے ایک دفعہ. تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر مندہ پڑ جاتا ہے، گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. کس لیے؟ نظر کچھ نہیں آ رہا. تو ھذا عذاب علیم، یہ اللہ کا عذاب ہوگا. لوگوں کو دھواں ڈھانپ لے گا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، کچھ کر نہیں پائیں گے. یہ اللہ کا عذاب ہوگا. پھر وہ کیا کریں گے؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے اللہ تو ہم سے اب عذاب کھول دے، بے شک ہم ایمان لے آئے. یہ ہمیشہ ناشکرے اور کافر قسم کے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جب عذاب ان پر آتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو اس عذاب کو کھول دے، ہم پکے مومن ہو جائیں. لیکن جب اللہ رب العزت ان سے عذاب کو دور کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی اس حالت پر لوٹ آتے ہیں. تو لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سموگ اور یہ دھند مراد نہیں ہے. کیوں؟ وہ ایسا دھواں ہوگا کہ بڑے بڑے کافر بھی اس کو دیکھ کر کہہ اٹھیں گے کہ یا اللہ اس کو ہم سے دور کر دے. یہ دھواں مراد نہیں ہے، یہ دھند مراد نہیں ہے. اس سے جب وہ آئے گا پھر کافر بھی چلائے گا کہ اللہ ہم سے اس کو کھول دے، اس کو دور کر دے، ہم ایمان لے آتے ہیں. اللہ رب العزت فرمائیں گے انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت پکڑنا؟ اب کیسے ان کو نصیحت مل سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں دیکھا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت ایمان بالغیب چاہتے ہیں کہ بغیر دیکھے ایمان لے کر آؤ. اگر جہنم یہ سب سے بڑے کافر کو دکھا دی جائے تو وہ بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا. اگر جنت بڑے عیاش قسم کے انسان کو دکھا دی جائے تو وہ بھی اپنی عیاشی سے باز آ جائے گا. اصل دیکھ کر ایمان لانا تو بات ہی کچھ نہیں. اصل تو ایمان ہوتا ہے ایمان بالغیب. انا لہم الذکریٰ، اب کہاں ہے ان کے لیے نصیحت پکڑنا؟ اب تو دھواں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور قیامت کی علامات ان کے سامنے ظاہر ہو گئی. اب ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے نصیحت؟ نصیحت کا وقت گزر چکا. وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس تو بڑا واضح رسول آ چکا تھا. واضح رسول ان کے پاس اللہ کے پیغام لے کر آیا لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. وہ تھا وقت. یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کو، کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی ہم سے افضل بھی کوئی ہے؟ اس حدیث کو سننے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ جزوی طور پر کسی ایک جز میں فضیلت بعض دفعہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک جز میں فضیلت جو ہوتی ہے یہ کل پر فضیلت نہیں ہوتی.
اب اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک سوال، ایک پیپر تھا کہ جس کے اندر 10 سوالات ہیں، ہر سوال کے 10 نمبر ہیں۔ ایک طالب علم ایسا ہے کہ جو 10 سوالوں میں سے ایک سوال کو ایسے طریقے سے حل کرتا ہے کہ 10/10 نمبر ایک سوال میں لے جاتا ہے، لیکن باقی 9 کے 9 سوالوں میں کسی میں 5، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 2 پاس وہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک سوال میں وہ 10 نمبر لے جاتا ہے۔ اب دوسرا طالب علم جو ہے جس نے پورا ٹاپ کیا ہے، اس کا کسی سوال میں بھی 10 نمبر نہیں بنتے، یا اس سوال میں 10 نہیں بنتے جس میں اس نے 10 نمبر دیے، اس کے 8 9 8 9 9 اس طرح نمبر ہے اس کے۔ اب پوزیشن تو وہ لے گیا کہ جس کے نمبر زیادہ ہیں، لیکن ایک سوال کے اندر زیادہ نمبر لے جانا مجموعی طور پر پوزیشن کے اوپر ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ کسی ایک جز میں ہمارا آگے نکل جانا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم صحابہ سے افضل ہو گئے یا انبیاء سے نعوذ باللہ افضل ہو گئے۔ ایسا عقیدہ تو کوئی مسلمان نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کو ذہن میں رکھ کر اس حدیث کو سنیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم میں سے ہم سے بہتر بھی کوئی ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے؟ ہم سے بہتر بھی کوئی ہے؟ اب تم ایمان کیوں نہ لاتے؟ تم نے مجھے دیکھا، تم نے اپنے سامنے وحی اترتی دیکھی، تمہارے سامنے قرآن اترا، تم نے مجھے دیکھا، تم نے تو ایمان لانا ہی لانا تھا۔ اصل تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا اور وحی کو اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اور اس کے باوجود وہ ایمان لے کر آئے۔ اصل تو وہ لوگ ہیں۔ اشارہ کن کی طرف ہے؟ ہم لوگوں کی طرف ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا اور قرآن اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایمان ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ سے افضل ہو گئے، یہ ایک جز ہے، ایک جز کے اندر ہمیں فضیلت ملی ہے، جو باقی سارے کا سارا کل ہے یہ اس کے اندر فضیلت اس سے نہیں بن جاتی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بعد آئیں گے وہ اس ایمان میں، اس باب میں افضل ہوں گے۔ اور اسی کے متعلقہ وہ حدیث آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ ایسا فتنوں کا زمانہ ہوگا کہ اس میں دین پر چلنا ایسے ہوگا کہ قابض جمرۃ من النار، کہ جس طرح کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ لیتا ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو دین پر عمل کرے گا، ایک عمل کرنے والے کو 50 بندوں کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 50 منا ام منہم، 50 بندے ہم میں سے یا ان میں سے؟ کن 50 بندوں کے برابر اجر ملے گا؟ اس زمانے کے 50 کہ ہمارے 50؟ منکم، تم میں سے، تم صحابہ میں سے 50 بندوں کے برابر کو اجر ملے گا اس میں۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جب اس کے ہر عمل پر 50 صحابہ کے برابر سوال ہے، اجر ہے، تو وہ تو صحابہ سے افضل ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کو جو ایک شرف مل چکا ہے نبی کے دیدار کا، نبی کے چہرے کو دیکھنے کا، نبی کے ساتھ ملاقات کا اور اس پر ایمان لانے کا، اس شرف کو ہماری ساری زندگی کی نمازیں بھی نہیں پہنچ سکتی، ہمارے ہر سال حج اور عمرے بھی نہیں پہنچ سکتے، ہمارا اپنا سارا مال لٹا دینا بھی نہیں پہنچ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، آپ نے یہ ان صحابہ کو کہا تھا جو بعد میں مسلمان ہوئے، صحابہ تھے وہ اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے، آپ نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو میرے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تنگی کے وقت میں، ان کا ایک مٹھی کے برابر جو خرچ کیے ہوئے اس کو تمہارا پہاڑ نہیں پہنچ سکتا سونے کا۔ جب صحابہ جو متاخرین ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا احد پہاڑ بھی سونے کا پہلے والے صحابی کے ایک جو مٹھی جو کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو میرے اور آپ کی ساری زندگی کی عبادت کیا ہے؟ اس لیے اس حدیث سے کوئی غلط فہمی میں نہ واقع ہو جائے کہ ہم 50 صحابہ کے برابر ہمیں اجر مل کر ہم افضل ہو گئے، نہیں، ان کی جو فضیلت ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ والسابقون السابقون، وہ سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔
ہاں ہمیں جو اجر ملے گا، اجر کے اندر فضیلت اور ہوتی ہے اور رتبے اور مقام کا بلند ہونا اور ہوتا ہے۔ اس کی دلیل فرعون نے جس وقت اپنے سارے حواریوں جادوگروں کو بلایا اور ان کو بلا کر یہ کہا کہ بھئی تم موسیٰ کا مقابلہ کرو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اجر ملے گا؟ اجر۔ فرعون نے کہا تم اجر کی بات کرتے ہو، اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اجر چھوڑو تم مقرب ہو جاؤ گے میرے۔ معلوم ہوا قرب کا جو مقام اور درجہ ہوتا ہے یہ اجر سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ ایک بندے کی 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، لیکن جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے یہ وزیر اعظم کا سیکرٹری ہے خاص، جس کی 5 لاکھ تنخواہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں وزیر اعظم سے۔ اب آپ بتلائیے کہ اجر تو اس نے زیادہ لے لیا، 5 لاکھ تو اس کو مل گیا، لیکن اس کا قرب نہیں ہے وزیر اعظم سے۔ قرب اس کا ہے کہ جس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے لیکن ہے سیکرٹری۔ تو اس لیے اجر کا زیادہ ہونا مرتبے کے زیادہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اجر کا زیادہ ہونا مرتبے کے زیادہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ کیوں؟ بعض دفعہ کسی بندے کی زندگی بھر کی نمازیں ہوتی ہیں اور کسی بندے کی صرف 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ان 2 رکعتوں کے اندر اتنا وزن ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی نمازوں سے افضل ہوتی ہے۔ صحابہ کی نمازیں، اللہ کے نبی کی نمازیں، ان کو امت کی نمازیں، ساری امت کی نمازیں اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے اجر میں زیادہ ہو جانا رتبے میں زیادہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ رتبہ اور قرب اور چیز ہے، اجر کا زیادہ مل جانا اور چیز ہوتی ہے۔ یہ بات یہاں سے چلی کہ یہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جس وقت اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، اب تمہیں نصیحت کیسے مل سکتی؟ کیوں تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا؟ جو چیز آنکھوں سے دیکھ لے بندہ، پھر اس وقت اللہ رب العزت کے ہاں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے بعض مواقع ایسے ہیں کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا توبہ قبول نہیں، جس وقت بندے کی سانس اڑ جاتی ہے، اس کے گلے تک آ جاتی ہے، اس کی توبہ نہیں۔ کیوں؟ اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے انہی کافروں کے بارے میں ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ یہ چاہیں گے، آخر میں جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ توبہ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ فارتقب، بس آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان، بدخان مبین، واضح دھوئیں کے ساتھ، یغشی الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب کھول دے ہم سے عذاب۔ انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکری، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت۔ وقد جاءہم رسول مبین، اور تحقیق آ چکا ان کے پاس واضح رسول۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وآخر دعوانا